حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ بھیج دیا۔ یہ مہینہ بہت ہی افضل اور معکر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کا انتظار اللہ والے لوگ، بزرگ لوگ کئی مہینے سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی یعنی رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے تک پہنچا دے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ جس طریقے سے اس مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر لاپرواہی کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قریب آ جاؤ، تو صحابہ اکرام قریب آ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو ہم نے کہا، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ سے ایسی بات سنی جس طریقے کی بات آپ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پائے ہو اور پھر وہ مغفرت نہ کرا سکے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازشوں میں پڑ کر اس مہینے کے عزت و احترام کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اللہ سے جو چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے تھی، ان تمام چیزوں کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یہ مہینہ تو عبادات کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو منانے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، لیکن افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب دوسرے زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے ہو، اور تیسرے مرتبے میں فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر وہ جنت نہ کروا سکے ہو۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو۔ ابھی ماں باپ آپ کے سامنے موجود ہے
تو ان کی قدر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر معلوم چلے گا کہ کیا ہے ماں باپ۔ آپ کے پاس اگرچہ کئی کروڑ کے بلڈنگ کیوں نہ ہیں، کئی کروڑ کے مالک کیوں نہ ہو آپ، لیکن جب ماں چلے جائے گی نا، یہ تمام کے تمام چیزیں سنہرے پڑ جائیں گے، بدصورت ہو جائے گی، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اس وقت معلوم ہوگا جب عید آئے گی تو معلوم ہوگا کہ ماں ہوتی تو سوے لچھا بناتی۔ اگر ماں کے پاس 8 بچے ہیں تو تمام بچوں کی خواہشات کے مطابق ان کو ان کی چیز فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایک بچہ سیوے کھاتا ہے تو ماں ان کو سیوے لے جا کر دیتی ہے، اگر کوئی گوشت کھاتا ہے تو اس کو گوشت دیتی ہے، اور اگر کوئی اچار کھاتا ہے تو اسے اچار دیتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس وقت محسوس ہوگا جب ماں آپ کے سامنے سے گزر کر چلے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کے قدم کو دباؤ، ان سے دعائیں لو، اگرچہ بظاہر طور پر ان کی دعا ان کے سامنے میں ان کے رہتے ہوئے معلوم نہ ہو سکے، لیکن میں بہت ہی تاثیر کے ساتھ، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کے جانے کے باوجود کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔